السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بھائی نے 2 ہفتے پہلے میرے خیال سے ایک سوال بھیجا تھا کہ اللہ کے ذکر کی فضیلت آپ تفصیل سے بیان کریں۔ آپ کی مختصر دروس تو اس ضمن میں موجود ہیں لیکن تفصیلی دروس نہیں ہیں، تو میں نے اس کے اوپر پھر تھوڑی تحقیق کر کے کچھ چیزیں اکٹھی کی ہیں۔ تو تحقیق میں آپ لوگ جانتے ہیں وقت لگتا ہے، لیکن کبھی کبھی لوگ اس چیز کو سمجھتے نہیں ہیں کہ سوالات پر ہم تحقیق بھی کرتے ہیں، ہر چیز تیار نہیں ہوتی ہے، کوئی ڈبل روٹی مکھن تو ہے نہیں کہ تیار کیا ہوا ہو اور سامنے رکھ دیا جائے۔ میں بات سمجھانے کے لیے اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ لوگ جو ہے پھر بڑے بے چین ہو جاتے ہیں، بے صبرے ہو جاتے ہیں اور پھر بار بار میسیجز کرتے ہیں۔ آپ کو صبح میسیج کیا تھا، آپ نے جواب نہیں دیا، کل میسیج کیا تھا، جواب نہیں دیا، 2 دن پہلے میسیج کیا تھا، آپ نے ویڈیو نہیں بنائی۔ تو یہ چیزیں ایسے پلیٹ میں سجی ہوئی رکھی نہیں ہوتی کہ ہم نے بس اٹھائی اور اس کے بعد تو اب چونکہ اب میں اس درس پہ جب آپ کے سامنے بیان کروں گا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ پھر کتنی کتابوں سے ہمیں یہ چیزیں جمع کرنی ہوتی ہیں۔ تو بہرحال اللہ کے ذکر کی فضیلت سے متعلق سورہ بقرہ کی آیت سے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ پہلے میں قرآنی آیات آپ کے سامنے رکھوں گا، پھر احادیث مبارکہ کے ذخائر رکھوں گا، پھر اقوال رکھوں گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے سورہ بقرہ میں، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ سو تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر ادا کیا کرو اور میری ناشکری نہ کیا کرو۔ اب ہم اور آپ بیٹھے موازنہ کریں کہ اس آیہ مبارکہ کو پہلے میں نے ذکر کیوں کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ ہم شکر کرتے ہیں پر ہمارے دلوں میں ناشکریاں ہوتی ہیں، ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں پر ہم اللہ کو یاد نہیں کرتے۔ تو ہم اور آپ بیٹھے موازنہ کریں کہ ہم اللہ کا ذکر بھی کرتے ہیں اور شکر گزار بھی ہیں، یا پھر زبانی جبا خرچ ہے۔ آئیے آپ کو سورۃ النساء میں لے چلتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ۔ پھر اے مسلمانوں، جب تم نماز ادا کر چکو تو اللہ کو کھڑے اور بیٹھے اور اپنے پہلوؤں پر لیٹے ہر حال میں یاد کرتے رہو۔ کیا ہم اپنے رب کو ہر حال میں یاد کرتے ہیں؟ کیا ہماری روزمرہ زندگی میں مختلف چیزوں میں کیا ہم نے اللہ کے ذکر یاد رکھے ہوئے ہیں کہ سو کے اٹھیں تو کیا اللہ کا ذکر ہے، آئینہ دیکھیں تو کیا اللہ کا ذکر ہے، کھانا کھانے سے پہلے کیا اللہ کا ذکر ہے، کھانا کھانے کے بعد کیا اللہ کا ذکر ہے، کن کن مقامات پر اللہ کا ذکر ہے؟ کیا ہم نے جب کوئی خوشی ہمیں پہنچتی ہے تو کیا ہم اللہ کا شکر اور ذکر کرتے ہیں؟ کوئی غم آتا ہے تو اللہ کا ذکر اور شکر اور سے ذکر کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اور پھر اللہ سے مانگتے ہیں کہ نہیں مانگتے؟ تو یہ تمام معاملات ساتھ لے کے چلیں۔ پھر اللہ فرماتا ہے سورۃ الانفال میں، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، کہ ایمان والوں جب دشمن کی کسی فوج سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہا کرو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ تو سکسیس کا ڈور اللہ کا ذکر ہے۔ تم اللہ کا ذکر ہر مصیبت میں کرتے رہو۔ یہاں ایک بہت بڑی مصیبت کا اللہ نے ذکر کیا کہ تم دشمن کی فوج سے تمہارا ٹاکرا ہے، وہ پوری تیاری کے ساتھ آیا ہے، تو ایک بڑا ایک ایسا ٹیسٹ ہے تمہارے لیے، اس ٹیسٹ میں بھی اللہ کا ذکر کرو اور دنیا زندگی کے ہر ٹیسٹ میں اللہ کا ذکر رکھو، تم فلاح پانے والوں میں ہو جاؤ گے۔ پھر سورۃ الرعد میں آ جائیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہوتے ہیں، وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ، جان لو کہ اللہ ہی کے ذکر سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ پھر آ جائیں سورۃ العنکبوت میں، سورہ رعد کی آیت تھی، اب سورۃ العنکبوت میں اللہ فرماتا ہے وَلِذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ۔ یہ آیہ مبارکہ آپ خطبوں میں بہت سنتے ہوں گے، خطبات میں یہ ذکر ہوتی ہے وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور واقعی اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے، وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ، اور اللہ ان کاموں کو جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ تو اس لیے یہ بھی بڑا ذکر میں معاملہ ہے کہ اللہ کا ذکر بھی کرو اور اپنے اعمال پہ نظر بھی رکھو۔ پھر اللہ فرماتا ہے سورۃ الاحزاب میں، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والوں تم اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو،
اور وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور صبح و شام اس کی تسبیح کیا کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ سورۃ الجمعہ میں ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والوں، جب جمعے کے دن جمعے کی نماز کے لیے اذان دی جائے تو فوراً اللہ کے ذکر یعنی خطبہ و نماز کی طرف تیزی سے چل پڑو، اور خرید و فروخت یعنی کہ کاروبار چھوڑ دو، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو۔ پھر جب نماز ادا ہو چکے تو زمین میں منتشر ہو جاؤ، پھیل جاؤ، اور پھر اللہ کا فضل یعنی کہ رزق تلاش کرنے لگو، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اللہ کو کثرت سے یاد کرو، ایسا نہیں کہ بس جمعے کی نماز اور جمعے کے خطبے تک بس، اس کے بعد پھر واپس اپنی دنیاوی زندگی میں چلے گئے اور پھر سب بھول بھال گئے، نہیں، اسے جاری رکھو، اسے کنٹینیو رکھو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اسی طرح سورۃ المنافقون میں اللہ فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اے ایمان والوں، تمہارے مال اور تمہاری اولاد کہیں تمہیں اللہ کی ذکر سے، اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں۔ لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون، اور جو ایسا کرے گا تو وہ نقصان اٹھانے والا ہوگا، یا وہ لوگ نقصان اٹھانے والے ہوں گے۔ تو یہ آیات قرآنی ہے جہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے، یہ چند آیات قرآنی ہے کہ اللہ نے اپنے ذکر کی کثرت کا کہا ہے، اور ذکر سے فلاح کے بارے میں بتایا ہے، اور ذکر سے خسارے سے بچنے کے بارے میں بتایا ہے۔ آئیے اب احادیث مبارکہ کے ذخائر سے کچھ حدیثیں دیکھتے ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی فرماتا ہے، یہ حدیث قدسی ہے، کیا فرماتا ہے رب کہ میرا بندہ میرے متعلق جیسا گمان رکھتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ رکھتا ہوں، کرتا ہوں۔ جب وہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، اگر وہ اپنے دل میں میرا ذکر یعنی کہ ذکر خفی کرتا ہے تو میں بھی اپنے شایان شان خفیہ اس کا ذکر کرتا ہوں، اور اگر وہ ایک جماعت میں میرا ذکر کرتا ہے جسے ذکر جلی کہتے ہیں تو میں اس کی جماعت سے بہتر جماعت میں اس کا ذکر کرتا ہوں، یعنی کہ فرشتوں کی، ملائکہ کی جماعت میں۔ اگر وہ ایک بالشت میرے نزدیک آئے تو میں ایک بازو کے برابر اس کے نزدیک ہو جاتا ہوں، اور اگر وہ ایک بازو کے برابر میرے نزدیک آئے تو میں 2 بازوؤں کے برابر اس کے نزدیک ہو جاتا ہوں، اور اگر وہ میری طرف چل کر آئے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آ جاتا ہوں۔ یعنی اللہ نے مثال سے سمجھایا ہے کہ تم جتنی رغبت رکھتے ہو اللہ اس سے زیادہ تمہیں قرب نصیب فرماتا ہے۔ یہ حدیث متفق علیہ روایت ہے، بخاری شریف میں کتاب التوحید میں آتی ہے، حدیث 6970، اور امام مسلم اسے صحیح میں کتاب الذکر والدعاء والتوبۃ والاستغفار میں ذکر کرتے ہیں، حدیث 2675۔ امام ترمذی سے روایت کرتے ہیں حدیث 3603 کے تحت۔ آ جائیں اگلی حدیث جو ہے وہ بھی حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ کہ دونوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں گواہی دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی لوگ اللہ کے ذکر کے لیے بیٹھتے ہیں انہیں فرشتے ڈھانپ لیتے ہیں، اور رحمت انہیں اپنی آغوش میں لے لیتی ہے، اور ان پر سکون و اطمینان یعنی سکینہ کا نزول ہوتا ہے۔ اللہ ان کا ذکر اپنی بارگاہ کے حاضرین میں کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس روایت کو امام مسلم نے الصحیح میں کتاب الذکر والدعاء والتوبۃ والاستغفار میں ذکر کیا ہے، حدیث 2700 امام ترمذی سے حدیث 3378 کے تحت لاتے ہیں اپنی السنن میں۔ پھر حضرت انس بن مالک سے ایک روایت آتی ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقوم الساعة على احد يقول اللہ اللہ، کہ اللہ اللہ کہنے والے کسی شخص پر قیامت نہ آئے گی، یعنی جب قیامت آئے گی تو دنیا میں کوئی بھی اللہ اللہ کرنے والا نہ ہوگا، یعنی جب لوگ اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائیں گے اور ذکر کو چھوڑ دیں گے تب وہ زمانہ ہوگا کہ قیامت آیا چاہتی ہوگی۔ اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے صحیح میں، اور اسی طرح ایک اور روایت آتی ہے کہ لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض اللہ اللہ، حضرت انس ہی سے آتی ہے کہ قیامت، حضور نے فرمایا کہ قیامت اس وقت برپا ہوگی جب دنیا میں اللہ اللہ کہنے والا کوئی نہ رہے گا،
ان دونوں روایتوں کو امام مسلم نے روایت کیا ہے الصحیح میں، کتاب الایمان میں۔ اچھا، اسی طرح مصنف ابن عبد الرزاق میں بھی آتی ہے حدیث 20,847۔ امام احمد ابن حنبل اسے المسند میں روایت کرتے ہیں حدیث 12,682، اور ابو عوانہ بھی اسے المسند میں روایت کرتے ہیں۔ اگلی روایت حضرت ابی الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں تمہارے اعمال میں سے سب سے اچھا عمل نہ بتاؤں جو تمہارے مالک کے ہاں بہتر اور پاکیزہ ہے، تمہارے درجات میں سب سے بلند ہے، تمہارے سونے اور چاندی کی خیرات سے بھی افضل ہے، اور تمہارے دشمن کا سامنا کرنے یعنی جہاد سے بھی بہتر ہے، until and unless تم انہیں قتل کرو اور وہ تمہیں، تو صحابہ اس سے یعنی کہ درہا کہ یعنی کہ اس سے بھی کہ تم انہیں قتل کرو اور وہ تمہیں قتل کرے، اس شے سے بھی افضل ہے وہ۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا، کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں بتائیے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ذکر اللہ تعالی، یعنی وہ عمل اللہ کا ذکر ہے۔ اور اس روایت کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے حدیث 3377 کے تحت، امام ابن ماجہ نے روایت کیا حدیث 3790 کے تحت، امام حاکم نے المستدرک میں، امام احمد ابن حنبل نے المسند میں، امام بہقی نے شعب الایمان میں روایت کیا ہے۔ اچھا، اور امام ترمذی اور امام ابن ماجہ نے اسے روایت تو کیا، امام حاکم کہتے ہیں کہ ھذا حدیث صحیح الاسناد۔ اچھا، اسی طرح حضرت عبداللہ ابن بصر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ان رجلا قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، احکام اسلام مجھ پر غالب آ گئے ہیں، مجھے کوئی ایسی چیز بتائیں جسے میں انہماک سے کرتا رہوں۔ تو حضور نے فرمایا، تیری زبان ہر وقت ذکر الہی سے تر رہنی چاہیے۔ اور امام ترمذی کہتے ہیں ھذا حدیث حسن۔ تو اس روایت کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے حدیث نمبر 3375، امام ابن ماجہ نے روایت کیا ہے حدیث 3793، اور امام ابن ابی شیبہ نے المصنف میں، اور احمد ابن حنبل، امام احمد ابن حنبل نے المسند میں، امام طبرانی نے المعجم الاوسط میں۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ سے روایت آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اپنے بیٹھنے کی جگہ سے اٹھ گیا اور اس مجلس میں اللہ کا ذکر نہ کیا تو اللہ کی طرف سے اس پر ندامت وارد ہوگی، اور جو بستر میں لیٹے اور اس میں اللہ کا ذکر نہ کرے تو اللہ کی طرف سے اسے بھی ندامت ہوگی۔ یعنی یہ شرمندگی کے مقامات ہیں کہ تم بیٹھو اور ذکر نہ کرو، تم محفلوں میں بیٹھو اللہ کا ذکر نہ کرو، تم لیٹو اللہ کا ذکر نہ کرو، یعنی ہر حالت میں اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، اور جو نہ کرے اس کے لیے شرمندگی کا باعث ہوگا کہ یہ وقت اس نے ضائع کر دیا۔ اس روایت کو امام ابی داؤد نے السنن میں روایت کیا ہے کتاب الادب میں حدیث نمبر 4856، امام نسائی اسے سنن الکبریٰ میں روایت کرتے ہیں حدیث 10237، امام طبرانی سے مسند شامین میں، اور ابن رجب حنبلی جامع العلوم والحکم میں، اور منذری الترغیب والترہیب میں سے روایت کرتے ہیں۔ اسی طرح حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت آتی ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اکثروا ذکر اللہ حتی یقول مجنون، کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا ذکر اتنی کثرت سے کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہیں، کہ اللہ کے محبت میں غرق رہتا ہے، یہ اللہ کے محبت میں، اللہ کے عشق میں غرق رہتا ہے، کہ لوگ دیوانہ سمجھیں تمہیں۔ اس حدیث کو امام احمد نے، امام ابن حبان نے، ابو یعلا نے روایت کی، اور امام حاکم نے کہا کہ یہ حدیث صحیح الاسناد ہے۔ امام احمد ابن حنبل نے اسے المسند میں حدیث 11671، اور اسی طرح اسے اور بھی جگہوں پر امام احمد ابن حنبل نے روایت کیا، اور امام ابو یعلا نے اسے المسند میں روایت کیا ہے، اور امام ابن حبان نے اسے صحیح میں روایت کیا، درجہ صحیح کی روایت ہے حدیث 817، امام حاکم المستدرک میں، امام بہقی شعب الایمان میں، اور امام دیلمی مسند الفردوس میں روایت کرتے ہیں۔ اسی طرح حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ کون سے مجاہد کا ثواب زیادہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان میں سے جو اللہ کا ذکر زیادہ کرتا ہے۔ اس نے دوبارہ عرض کیا روزے داروں میں سے کس کا ثواب زیادہ ہے؟ آپ نے فرمایا ان میں سے جو اللہ کا ذکر زیادہ کرتا ہو۔
اور پھر اس نے ہمارے لیے نماز، زکوٰۃ، حج اور صدقے کا ذکر کیا تو حضور نے ہر بار یہی فرمایا کہ ان میں سے جو اللہ کا ذکر زیادہ کرتا ہے. حضرت ابو بکر نے حضرت عمر سے کہا کہ اے ابو حفص، اللہ کا ذکر کرنے والے تمام نیکیاں لے گئے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اجل، یعنی تم ٹھیک کہتے ہو، بالکل تم نے درست کہا ہے. اس روایت کو امام احمد بن حنبل نے المسند میں روایت کیا ہے، حدیث 15652. امام طبرانی نے معجم الکبیر میں روایت کیا ہے، حدیث 407. امام منذری نے ترغیب و ترہیب میں روایت کیا ہے، اور امام حیثمی نے مجمع الزوائد میں روایت کیا ہے. اسی طرح ابو جواز سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اکثروا ذکر اللہ حتی یقول المنافقون انکم مراؤون. حضور نے فرمایا کہ اللہ کا ذکر اتنی کثرت سے کیا کرو کہ منافق تمہیں ریاکار کہیں. اس روایت کو امام بیہقی نے شعب الایمان میں روایت کیا ہے، حدیث 527. امام منذری ترغیب و ترہیب میں، امام حیثمی مجمع الزوائد میں، اور امام مناوی فید القدیر میں، اور امام طبرانی معجم الکبیر میں، اور اسی طرح ابن رجب الحنبلی سے جامع العلوم والحکم میں، اور امام ابو نعیم سے حلیۃ الاولیاء میں روایت کرتے ہیں. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت آتی ہے کہ حضور کے وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جدا ہوتے ہوئے جو آخری بات کی وہ یہ تھی کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ کو کون سا عمل سب سے زیادہ پسند ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ پسندیدہ عمل یہ ہے کہ جب تو فوت ہو تو تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو. اس روایت کو امام ابن حبان نے صحیح میں روایت کیا ہے، درجہ صحیح کی روایت، حدیث 818. امام طبرانی المعجم الکبیر میں، حدیث 208. ابن مبارک الزہد میں، حدیث 1141. اسی طرح حضرت ابو سعید الخدری روایت کرتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کچھ لوگ دنیا میں بچھے ہوئے پلنگوں پر اللہ کا ذکر کریں گے اور وہ انہیں جنت کے بلند درجات میں داخل کر دے گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اس روایت کو امام ابن حبان نے صحیح میں روایت کیا ہے، درجہ صحیح کی یہ روایت ہے، حدیث 398. ابو یعلا اسے المسند میں روایت کرتے ہیں، حدیث 1110. اسی طرح اگلی روایت جو آپ سے ذکر کر رہا ہوں، حضرت انس بن مالک اس کے راوی ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان نے ابن آدم کے دل پر اپنی رسیاں ڈالی ہوئی ہیں، اگر وہ اللہ کا ذکر کرے تو شیطان بھاگ جاتا ہے، اور اگر وہ بھول جائے یعنی انسان بھول جائے تو شیطان وہ اس کے دل میں داخل ہو جاتا ہے، اور یہی وسوسہ ڈالنے والا خناس ہے. تو لوگ سوال کرتے ہیں سر یہ وسوسوں سے بچا کیسے جائے؟ اللہ کے ذکر سے. یہ حدیث جو میں نے آپ سے ذکر کی اسے امام ابو یعلا المسند میں روایت کرتے ہیں، حدیث نمبر ہے 4301. امام بیہقی شعب الایمان میں حدیث 540 کے تحت روایت کرتے ہیں. تو خناس سے بچنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اسے بھگاؤ اللہ کے ذکر سے. اسی طرح انس رضی اللہ تعالی عنہا قالت یا رسول اللہ اوصنی، انہوں نے حضور سے یہ فرمایا، حضور کی بارگاہ اقدس میں عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ مجھے کوئی وصیت فرمائیں. تو حضور نے فرمایا گناہوں کو چھوڑ دے، یہ سب سے افضل ہجرت ہے، اور فرائض کی پابندی کر، یہ سب سے افضل جہاد ہے. زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کر، تم اللہ کی بارگاہ میں کثرت ذکر سے زیادہ پسندیدہ کوئی چیز نہیں پیش کر سکتے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. امام طبرانی کہتے ہیں کہ بھی اسناد جید، یہ جید اسناد کے ساتھ یہ روایت موجود ہے. امام طبرانی نے اسے المعجم الاوسط میں روایت کی، حدیث 6822 کے تحت، اور پھر المعجم الکبیر میں بھی لاتے ہیں، حدیث 313 کے تحت، اور امام دیلمی سے المسند الفردوس میں روایت کرتے ہیں، حدیث نمبر 4076. اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس سے ایک روایت آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص پوری رات عبادت کرنے کی مشقت سے عاجز ہے، نہیں کر سکتا اتنی محنت، دولت خرچ کرنے میں بخیل ہے، اور دشمن کے ساتھ جہاد کرنے میں بزدل ہے،
تو اسے زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنا چاہیے. فَلْيُكْثِرْ ذِكْرَ اللہ. اور اس روایت کو امام طبرانی نے معجم الکبیر میں روایت کیا ہے، اور اسی طرح مسند الشامین میں آتی ہے. عبد بن حمید بھی اسے المسند میں روایت کرتے اور امام بیہقی شعب الایمان میں اسے روایت کرتے. اسی طرح حضرت ابی موسیٰ الاشعری سے ایک روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر ایک آدمی کے دامن میں درہم ہو اور وہ انہیں تقسیم کر رہا ہو اور دوسرا اللہ کا ذکر کر رہا ہو تو ان دونوں میں اللہ کا ذکر کرنے والا افضل ہوگا. اور اسے پھر امام طبرانی نے سند حسن کے ساتھ ذکر کیا ہے. امام طبرانی المعجم الاوسط میں حدیث 5969، امام اسی طرح ابن ابی عاصم نے اسے الزہد میں، اور امام منذری نے ترغیب و ترہیب میں سے روایت کیا ہے. اگلی روایت ابو المخارق سے ہے. وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ معراج کی رات میں ایک آدمی کے پاس سے گزرا. مررت لیلۃ اسری برجل مغیب فی نور العرش، اور وہ عرش کے نور میں ڈوبا ہوا تھا. میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کیا یہ فرشتہ ہے؟ کہا گیا نہیں. میں نے پوچھا کیا یہ کوئی نبی ہے؟ جواب ملا نہیں. میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہنے والے نے کہا یہ وہ آدمی ہے جس کی زبان دنیا میں اللہ کے ذکر سے تر رہتی تھی. ھذا رجل کان فی الدنیا لسانہ رطبا من ذکر اللہ وقلبہ معلقا بالمساجد ولم یستسب لوالدیہ قط. اور اس کے بارے میں کہا گیا کہ وہ آدمی ہے کہ جس کی زبان دنیا میں اللہ کے ذکر سے تر رہتی تھی اور اس کا دل مسجد میں معلق رہتا تھا. وقلبہ معلقا بالمساجد، اور اس نے کبھی اپنے والدین کو گالی نہیں دلوائی. یعنی کہ ہوتا کیا ہے کہ آپ کسی کو گالی دیتے ہیں اور نتیجتاً پھر آپ کے والدین کو گالی دیتا ہے. تو اس نے اپنی زبان کی بھی حفاظت کی، گالیوں سے اپنے آپ کو بچایا. مسجد میں ایسے رہا کہ بھئی مسجد نماز کی فکر رہتی تھی اس کو سارا وقت. اول وقت میں صف اول میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز میں ہمیشہ داخل رہے، اور اس کا جو دل ہے وہ اللہ کے ذکر سے، ہمیشہ اس کی زبان جو ہے وہ اللہ کے ذکر سے تر رہے. تو یہ اعمال کرنے والا جو ہے اس کو حضور نے اس عالم میں دیکھا معراج. تو آپ اس سے اندازہ کریں کہ اللہ کے ذکر کرنے والوں کا کیا مقام ہے. اور اس روایت کو ابن ابی دنیا نے اپنی کتاب الاولیاء میں بیان کیا ہے. حدیث 95 ابن رجب الحنبلی نے جامع العلوم والحکم میں، اور امام منذری نے ترغیب و ترہیب میں روایت کیا ہے. اب کچھ آثار و اقوال کی طرف بھی آ جاتے ہیں. درس تھوڑا طویل ہوگا. پہلے ہی آپ کو بتایا تھا کہ بھائی نے یہی کہا ہے کہ ایک طویل درس ہو ذکر کی فضیلت میں. تو اس ضمن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے رب کون سا شکر تیری شان عظیم کے لائق ہے. تو اللہ نے فرمایا اے موسیٰ میری شان یہ ہے کہ تمہاری زبان ہمیشہ میرے ذکر سے تر رہنی چاہیے. اسے ابن ابی شیبہ نے المصنف میں روایت کیا ہے. حدیث 34,288. ابن مبارک نے کتاب الزہد میں حدیث 280. ابن ابی دنیا نے اسے شکر میں حدیث 39. امام بیہقی نے شعب الایمان میں. اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم اللہ کے ذکر کو لازم پکڑو کیونکہ وہ شفا ہے، اور لوگوں کے ذکر سے بچو کیونکہ وہ بیماری ہے. کتنا بڑا علاج بتا دیا نا ہمارے لیے. ہم لوگوں کا ذکر کرتے ہیں، چغلیاں غیبتیں کرتے ہیں، اور اللہ کا ذکر نہیں کرتے. اسے امام احمد ابن حنبل نے زہد میں روایت کیا ہے حدیث 179 کے تحت. اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک اس زمین پر ایک بھی اللہ کا ذکر کرنے والا موجود ہے. وہ حدیث بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں جس پر حضرت عبداللہ ابن عباس کا یہ قول بیسڈ ہے، اور اسے امام احمد نے الزہد میں 278 حدیث کے تحت روایت کیا ہے. اسی طرح حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آدمی کا کوئی بھی عمل اللہ کے ذکر سے بڑھ کر اسے عذاب سے نجات دلانے والا نہیں. لوگوں نے کہا کہ یا ابا عبد الرحمن جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، یہاں تک کہ بندہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے اپنی تلوار سے اتنے وار کرے کہ وہ ٹوٹ جائے، کیونکہ اللہ نے اپنی کتاب میں فرمایا اور واقعی اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے. وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ. یہ تو ہم
قرآنی آیات سے جب ہم دلائل دیکھ رہے تھے وہاں ہم دیکھ چکے. اچھا، سورہ العنکبوت کی آیا ہے تو اسے بھی امام احمد بن حنبل نے زہد میں حدیث 269 کے تحت روایت کیا ہے. اسی طرح سفیان الثوری نے حضرت ذوالنون مصری سے ذکر کے متعلق سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ ذکر یہ ہے کہ ذاکر یعنی ذکر کرنے والا معرفت الہی میں اس قدر محو ہو جائے، اس قدر گم اور غرق ہو جائے کہ اسے ذکر کی خبر نہ ہو. اللہ اکبر، اللہ اکبر. سوچیں ایک لمحے کو کیا کہا ہے ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہ ذکر میں ایسے غرق ہو جائے ذاکر کہ اسے ذکر کی خبر نہ ہو، وہ رب کی محبت میں غرق ہو. کبھی ایسے ذکر ہم نے کیے ہی نہیں، ہمیں خبر ہی کوئی نہیں کہ ذکر ہوتا کیا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اسے امام قشیری نے الرسالہ میں ذکر کیا ہے. اچھا، اب آ جائیں اگلے حضرت ابو یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف. ان سے سوال کیا گیا کہ عارف کی کیا علامت ہے، ما علامت العارف؟ فقالا، تو انہوں نے فرمایا وہ اللہ کے ذکر سے غفلت نہ کرے اور اس کے حق سے اچاٹ نہ ہو اور اس کے علاوہ کسی سے محبت حاصل نہ کرے، انس حاصل نہ کرے. اسے بھی السلمی نے طبقات صوفیہ میں ذکر کیا ہے. اسی طرح حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ اللہ سے غفلت دوزخ میں داخل ہونے سے بدتر ہے. اس قول کو السلمی نے طبقات صوفیہ میں ذکر کیا ہے. اور اسی طرح کعب الاحبار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو اللہ کے ذکر سے روشن کرو جس طرح کہ اس کے ساتھ اپنے دلوں کو روشن کرتے ہو. اسے الشعرانی نے طبقات الکبریٰ میں ذکر کیا ہے. اسی طرح حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بندے پر خدا کے ناراض ہونے کی علامت یہ ہے کہ وہ فقر سے ڈرے. آپ فرماتے تھے ہر چیز کی ایک علامت ہوتی ہے اور اللہ کے دربار سے کسی عارف کے مسترد ہونے کی علامت اس کا ذکر الہی سے تعلق توڑ لینا ہے. اسے الشعرانی نے کتاب طبقات الکبریٰ میں ذکر کیا ہے. اسی طرح حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو تفسیر تستری آپ نے لکھی ہے، کہ حیات القلوب التي تموت بذکر الحی الذی لا يموت، کہ مردہ دلوں کی حیات اس ہستی کے ذکر سے ہے جو ہمیشہ سے زندہ ہے اور اسے کبھی موت نہیں آئے گی. اسی طرح شیخ ابو الحسن الشاذلی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کرتے ہیں. اچھا، یہ امام تستری کا جو قول ہے یہ بھی الشعرانی نے طبقات الکبریٰ میں ذکر کیا ہے. اور ابو الحسن الشاذلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عارف جب غفلت کی وجہ سے ایک یا دو سانسوں کے لیے ذکر چھوڑ دیتا ہے تو اللہ اس پر ایک شیطان مسلط فرما دیتا ہے جو کہ اس کا ساتھی ہوتا ہے. اگین یہ اقوال میں ان کے لیے ذکر کر رہا ہوں جو ذاکرین ہیں اور ذکر میں ترقی چاہتے ہیں، اور جو ذکر کرنے والے ہیں ابھی یا ابتدائی مراحل میں داخل ہیں وہ ان اقوال کی وجہ سے ڈی موٹیویٹ نہ ہوں. یہ اعلیٰ مدارج کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ، اس لیے اقوال میں نے آخر میں آپ سے ذکر کیے ہیں. جو اعلیٰ مدارج میں ہیں وہ اور اعلیٰ مدارج میں جانے کے لیے کیسے محنت کر سکتے ہیں، اس کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں. تو اس کو الشعرانی نے طبقات الکبریٰ میں ذکر کیا ہے. اسی طرح حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ جو مشہور تابعی ہیں، آپ نے فرمایا کہ انسان کا شمار اس وقت تک کثرت سے اللہ کو یاد کرنے والوں میں ہوتا ہے جب وہ کھڑے بیٹھے لیٹے ہوئے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتا ہے. ابن مبارک نے اسے الزہد میں روایت کیا اور ابو نعیم نے الحلیۃ الاولیاء میں ذکر کیا ہے. اسی طرح ابو عباس نے فرمایا کہ المؤمنو، کہ مومن اللہ کے ذکر کے ساتھ قوی ہوتا ہے، یقوی بذکر اللہ، والمنافق، اور جو منافق ہوتا ہے وہ کھانے کے ساتھ قوی ہوتا ہے. اسے بھی السلمی نے طبقات الصوفیاء میں ذکر کیا ہے. اور محمد بن الفضل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زبان سے ذکر کرنا گناہوں کا کفارہ ہے اور بلندی درجات ہے، اور دل کا ذکر قرب الہی کا سبب ہے. اسے السلمی نے طبقات الصوفیاء میں ذکر کیا ہے. اسی طرح سہل بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جو دن گزرتا ہے حق تعالیٰ پکارتا ہے، اے میرے بندے تو نے مجھ سے انصاف نہیں کیا، میں تمہیں یاد کرتا ہوں مگر تو مجھے بھول جاتا ہے، میں تمہیں اپنی طرف بلاتا ہوں مگر تو دوسروں کی طرف جاتا ہے، میں تیرے مصائب دور کرتا ہوں مگر تو خطا کاری پر ڈٹا رہتا ہے. اے ابن آدم، کل قیامت کو جب تو میرے پاس آئے گا تو اپنی اس غفلت اور کوتاہی پر کیا عذر پیش کرے گا. امام قشیری نے اسے رسالہ میں ذکر کیا ہے. اب آپ سہل ابن عبداللہ کے اس قول کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اور آپ، انکلوڈنگ مائی سیلف، آئی پٹ مائی سیلف فرسٹ، اپنے آپ کو پہلے رکھتا ہوں. آپ نیک لوگ ہیں، میں ہمیشہ کہتا ہوں
مجھ سے بہت بہتر لوگ ہیں آپ لوگ. تو قیامت کے دن جب جنت کا پروانہ آپ لوگوں کو مل جائے اور مجھے بھی کہیں قطار میں دیکھیں تو میرے لیے بھی اللہ سے سفارش کر دیجئے گا کہ اللہ اسے بھی جنت میں داخل کر دے. یہ تیرا ذکر کرتا تھا، تیرے نبی کی باتیں، تیرے اولیاء کی باتیں پہنچاتا تھا. شاید اسی طفیل ہماری بھی بخشش ہو جائے. اعمال تو ایسے نہیں ہیں. بہرحال حضرت محاسبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ محبت کرنے والوں کی علامت محبوب کا ہمیشہ اور کثرت سے ذکر کرنا ہے کہ نہ وہ اسے منقطع کریں، نہ تھکاوٹ محسوس کریں، نہ اکتائیں. دانا لوگ اس امر پر متفق ہیں کہ جو شخص جس سے محبت کرتا ہے اس کا ذکر زیادہ کرتا ہے. محبت کرنے والوں کے دلوں پر محبوب کا ذکر ہی غالب ہوتا ہے. وہ اس کے بدل یا اس سے پھر جانے کا ارادہ نہیں کرتے. اگر وہ محبوب کے ذکر کو چھوڑ دیں تو ان کی زندگی پریشانی کا شکار ہو جائے اور لذت حاصل کرنے والے محبوب کے ذکر سے زیادہ کسی چیز میں لذت نہیں پاتے. اسے امام قسطلانی نے المواہب اللدنیہ میں روایت کیا ہے، جلد 2 صفحہ 495. اسی طرح امام قشیری نے فرمایا کہ ذکر کی 2 قسمیں ہیں، زبان کا ذکر اور دل کا ذکر. زبان کے ذکر کے ذریعے ہی انسان دل کے ذکر کو دائم رکھ سکتا ہے، مگر شخصیت پر تاثیر دل کے ذکر کی ہوتی ہے. لہٰذا جو بندہ زبان اور دل دونوں سے ذکر کرتا ہے تو اس کی حالت سلوک اوصاف کاملہ کی حامل ہے، یعنی ذکر خفی بھی ہو اور ذکر جلی بھی ہو، دونوں ذکر ہوں. اور امام قشیری نے اسے الرسالہ میں ذکر کیا ہے. اسی طرح آج کے درس کی اختتام اس آخری قول پر کرتا ہوں. ابو عمران رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے اپنے مال میں سے 100 غلام آزاد کیے. اس کے ہم نشینوں میں سے کسی نے یہ بات حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو بتائی تو انہوں نے فرمایا، کیا میں تمہیں اس سے بھی بڑی بات نہ بتاؤں؟ الا اخبرکم بافضل من ذلک. دن رات ایمان کو لازم پکڑنا اور یہ کہ تم میں سے ہر ایک کی زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو. اسے عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے الزہد میں پیج 287 پر روایت کیا ہے. تو کافی تفصیلات آج ہم نے آپ سے ذکر کی ہیں، قرآن سے بھی، حدیث سے بھی، اقوال انبیاء سے بھی، اقوال صحابہ سے بھی، اقوال تابعین سے، تبع تابعین سے، دیگر صالحین اولیاء اللہ سے بھی کئی آپ کے سامنے ریفرنسز رکھے. امید کرتا ہوں کہ اس سے ہم سب نے استفادہ حاصل کیا ہوگا، انکلوڈنگ مائی سیلف، اور ہم محنت کریں گے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کریں. آمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.